الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ بے شک ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائی مٹا دی جاتی ہے۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے، بس جو شخص اس کے ساتھ منسوب ہوگا وہ مجھ تک پہنچے گا۔ ماہ رجب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگ کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جہاد کرنا حرام ہے۔ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرو۔ بہترین دعائے طلب مغفرت۔ ماہ رجب میں رحمت مگر کیسے؟ ماہ رجب میں میری امت پر رحمت برسی جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کمزوروں پر رحم کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، خدا اس سے اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ ماہ رجب میں ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں۔ ماہ رجب کی دعاؤں میں داڑھی پکڑ کر دعا کرنا۔ ماہ رجب کی وہ دعا جس کے آخری حصے میں مرد داڑھی پکڑتا ہے، عورتیں بچے اور داڑھی منڈوائے۔ مرد اور افراد دعا کے اس حصے کو پڑھتے وقت رجب مطلوب کی نیت سے اپنی تھوڑی کو پکڑیں۔ ماہ رجب اور عورتوں کی ذمہ داری۔ ماہ رجب کی دعا، یا من لا اجرہ لکل خیر، میں داڑھی پکڑ کر خیر شین علی نار، میرے ان سفید بالوں پر آگ کو حرام کر دے کہا جائے۔ عورتیں اور وہ افراد جن کی داڑھی نہیں ہوتی، ان کی اس دعا کے آخری حصے کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ دعا میں حرام شیء علی النار، اس سے مراد ہے کہ نادانیوں کا اظہار ہے، یعنی پروردگار اس عاجز اور نادان پر رحم کر اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ لہٰذا عورتیں اور مرد بچے سب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کے سامنے سب عاجز اور نادان ہو کر دعا مانگے۔ ماہ رجب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی تک دور چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ ہو، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس کو فرشتے لیلۃ الرغبات کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے اس رات پر رکھا گیا ہے کہ جب اس رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے، آسمان اور زمین میں کوئی بھی فرشتہ ایسے باقی نہیں رہتا ہوگا مگر یہ کہ وہ کعبہ اور اس کے اطراف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خدا متعال فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جو بھی چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہماری حاجت یہ ہے کہ رجب میں روزے رکھنے والے افراد کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ سبحان اللہ۔ نماز لیلۃ الارغاب۔ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ میں لیلۃ الارغاب
کس نیت سے پڑھی جاتی ہے؟ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی۔ دیگر مجتہد کے نزدیک اس نماز کو رجال مطلوب امید ثواب کی نیت سے پڑھی جائے۔ قبر کی پہلی رات کام آنے والی نماز۔ ماہ رجب کی پہلی شب کو لیلۃ الارغاب، رغبوں والی رات کہا جاتا ہے۔ اس شب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز نقل ہوئی ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم